تو اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں نا، چونکہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے کام ڈالا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ کچھ کرے گا. اس کے لیے پھر جب کبھی بھی کوئی اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو فوراً یہ بیچ میں نا ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، یہ ان کے جینز کے اندر چیزیں گھس چکی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اسٹارٹ لے کے تو اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہیں اور آگے یہ سلسلہ ان کی آؤٹ لیٹس چل پڑی. اب ان کو یہ غم جاتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بندہ خود لگا رہا ہے لے کے نہیں کھا رہا کسی سے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس سسٹم میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جی نیا فرقہ لانچ کر دیا، اچھا سرکار مان لیا نیا فرقہ لانچ کیا ہے، ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے؟ نہیں جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی. اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں. کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو ماموں پارٹی جب کوئی بھی نٹوریس چیز موجود نہیں اس بندے میں، پھر جان بوجھ کے اسے اسی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہو جس گند کے اندر تمہارے بڑے رہے ہیں. تو شیم آن یو. اور پھر دیکھیں آپس میں ان کا اتفاق اور اتحاد ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیسا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو حسام الحرمین اور المحند اور البریلویہ ان کتابوں کو آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. حسام الحرمین میں دیوبند کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، دیکھیں ذرا کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. اور یہ بڑے اس شیطان لعین کے فالوور ہیں جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے فالوور ہیں. اور جواب میں المحند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. اور وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج دیکھ لیں ایک دوسرے کو مفتی صاحب، علامہ صاحب، حافظہ اللہ فلاں کہہ کے ایک دوسرے کے سٹیجز پہ جا رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ اگر کسی ناچیز کو جاتا ہے نا تو وہ میں ہوں. مجھ سے پہلے تو کبھی انہوں نے سوچا تھا، آپ نے سوچا تھا کہ دیوبند کو مدعو کیا جائے اہل حدیث کے سٹیجز سے؟ اہل حدیث تو دیوبند کو مشرک سمجھتے ہیں تقلید کی وجہ سے، اور دیوبندی بریلوی تو انہیں ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار سمجھتے ہیں. آج ایک دوسرے کے چینلز پہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں. تو یار یہ اتحاد امت تو ہم نے الحمدللہ انڈائریکٹلی کروا دیا ہے. اب میں لاجیکلی بات کروں گا، ہمارے اس پلیٹ فارم میں کون سی ایسی خرابی ہے کہ جس کی انٹینسٹی تمہارے فرقوں کی گمراہیوں سے بڑھ کے ہو؟ کوئی ایک بات ایسی بتا دو. بریلویوں کو اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے اندر کون سا ایسا جرم ہے جو دیوبند اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. میں تو تمہارے امام کو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کہا؟ میں نے جب بھی کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کے بغیر میں نے بولا نہیں. تو پھر اب تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ دیوبند کو کیا تکلیف ہے؟ میرے اندر کون سی ایسی خرابی موجود ہے جو بریلویوں سے بھی گئی گزری ہے؟ ریشو پروپورشن کے اعتبار سے. اور ریشو پروپورشن یہ ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، وہ بتائیں اس میں کہاں آپ کو ہم میں ایسا نقص نظر آیا ہے تو ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے. کل تک تو اہل حدیث کہتے تھے کہ جی توحید جس کی ٹھیک ہے نا باقی ساری چیزیں ٹالریٹ کریں گے. تو اہل حدیثوں سے میں پوچھوں گا کہ تمہاری توحید بھی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہماری اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے. آج ماموں کی محبت نے تمہیں اس طرح گمراہ کر دیا جس طرح کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت نے کر دیا تھا. اور وہ اس لیول پہ اتر آئے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں. حالانکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ مشرکین عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے بغیر. لیکن نہیں، گیر الٹا لگ گیا.
اور آج سیم وہی کام اہل حدیث کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی بریلوی بھی بہتر ہے، دیوبندی بھی بہتر ہے، شیعہ بھی بہتر ہے، یہ سب سے بدتر ہے۔ کیوں؟ توحید نہیں، توحید تو بہت اچھی ہے، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ تقلید نہیں جی نہیں، تقلید والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ماموں، اس کا مطلب ہے کہ ماموں کا درجہ اللہ، اس کے رسول، اہل البیت، خلفائے راشدین سے بڑھ کر ہے۔ جب اس لیول پہ کوئی بندہ پہنچ جائے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس کی محبت آراستہ کر دی گئی، جس طرح کے بنو اسرائیل کے لیے بچڑے کی محبت آراستہ کر دی گئی تھی۔ بس اس سے زیادہ تجھے کیا کہا جائے؟ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یار کیا دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، کیا انجینئر صاحب ان گستاخیوں کو گستاخیاں نہیں کہتے؟ ہاں جی کہتے ہیں۔ تو کل تک تو تم کہتے تھے کہ جو شخص گستاخ رسول نہ ہو وہ ہمارا امام ہے، آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں وہ ہمارے بابوں کو کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اب یہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے جو کوئی کتابیں بدل چکی ہیں، نہیں چھڑ دو، انہیں بدلی ہیں نا کتاباں، کچھ سال پہلے تک مناظرے کر رہے سو، ہاں نہیں کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، تو نکال دیا آپ نے۔ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف انجینئر صاحب کے خلاف وی لاگز بنانا ہے، ان پرنٹنگ پریس کے خلاف وی لاگز بنانا نہیں ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی کسی سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے بالکل نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میری کبھی خواہش ہی نہیں ہے کہ علماء مجھ سے ہمدردی بھی کریں، یہ کوئی ایسی پازیٹیو ڈگری نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ میں صرف ان کی آخرت کے حوالے سے انہیں آر دلاتا ہوں کہ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، چھوڑ دیں، اب یہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب آپ کے سینے سے اگر یہ غم نہیں جا رہا کہ ہماری یہ صدیوں کی امپائرز کیوں اکھڑ گئیں، اس غم کی ریمیڈی اب ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔